ایم کیو ایم اور حقیقی کی جو کہتے ہیں نا کہ باہمی جب کلش تھی، اس میں سینکڑوں ہزاروں کہا جاتا ہے کہ جس میں جو ہیں جانیں ضائع ہوئی، نوجوان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. پھر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز نے بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ ملوث تھے اس میں ان کو ہلاک کیا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بہت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں کراچی میں، آپ یاد کریں. حاصل جمع کیا رہا؟ اور اس میں جو آپ لوگوں کے مقاصد تھے، بلند و بالا مقاصد کے کوٹا سسٹم، اور مطلب ہے کہ لوگوں کی نوکریاں اور کراچی کے حقوق اور ڈیولوشن آف پاور، تو وہ تو تمام کے تمام ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور قربانیاں بے تحاشا آپ لوگوں نے دے دی. تو کیا نکلا نتیجہ؟ دیکھیے، انسانی جانوں کے ضیاع کو تو نقصان ہی کہا جائے گا، اس کا کوئی حاصل حصول تو نہیں ہے، مطلب اس کو فائدے میں تو شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہماری اور مہاجر قومی ایم کیو ایم کی اس زمانے میں مہاجر قومی موومنٹ ہی تھی وہ، جی جب اختلاف ہوا تھا اور متحدہ بنانے میں ان کو خاصا وقت لگا تھا، تو اس تاثر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا گیا کہ ہماری لڑائی کی وجہ سے شہر میں لوگ قتل ہوئے ہیں. الطاف صاحب کے پاس بھی اس شہر کا 1% بھی کارکن نہیں ہوگا. ظاہر اس شہر کی آبادی کو 3-3.5 کروڑ اس وقت بھی تھی، درست. تو ان کے پاس کوئی 3-3.5 لاکھ کارکنان تو نہیں تھے. سمپتھائزر اور ووٹر ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور اسی طرح ہمارے پاس بھی اتنے کارکنان نہیں تھے. تو جو لوگ یہاں اس شہر میں قتل ہوئے وہ مہاجر قومی موومنٹ یا حقیقی کے اس وقت کارکن سارے کے سارے نہیں تھے. اور اس شہر میں منظم منصوبہ بندی کے تحت قتل و غارت گری کروائی گئی. ایک وقت میں شیعہ علماؤں کا قتل ہوتا تھا، اس کا مہاجر قومی موومنٹ سے یا مہاجر قومی حقیقی سے کیا تعلق؟ ایک وقت میں سنیوں کا قتل ہوا اسی پیریڈ کے اندر، سنی علماء درجنوں کے حساب سے قتل ہوئے، تو ان کا مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر قومی حقیقی سے کیا تعلق اس زمانے میں؟ تو اس شہر میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت قتل و غارت گری کروائی گئی. بہت سی لاشیں گمنام ہوا کرتی تھیں. ڈیفینیٹلی گمنام ہوا کرتی تھیں. اور عامر صاحب، گمنام جو لاشیں ہوا کرتی تھیں یا لاوارث لاشیں جو ہوا کرتی تھیں، گمنام تو مت کہیے، جو لاوارث لاشیں ہوتی تھیں، آپ کو پتہ ہے ایدھی نے اس عرصے میں کتنی لاوارث لاشیں دفنائی ہیں؟ 83,000. کیا یہ پولیٹیکل ورکر تھے؟ پولیٹیکل ورکر تو ظاہر ہے اگر میرا بھی کوئی ساتھی شہید ہوا ہے تو اس کو لاوارث تو اب نہیں چھوڑ سکتے تھے. اگر متحدہ قومنٹ یا مہاجر قومنٹ اس وقت کی الطاف حسین صاحب کا کوئی کارکن جو ہے وہ شہید ہوا ہے تو اس کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے تھے. لاوارث تو وہ لوگ تھے جن کا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. 83,000 لاوارث لاشیں دفنائی کی ایدھی نے. یہ کس نے قتل کیے تھے؟ کون تھی اور یہ کون لوگ تھے؟ میرا تو خیال یہ کہ اس پر پاکستان گورنمنٹ کو سیریسلی اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایدھی نے جو لاوارث لاشیں دفنائی ہیں، اور یہاں ایک کوئی کمیشن بننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس شہر میں قتل و غارت گری کی ذمہ داری آپ مہاجر قومی موومنٹ اور مہاجر قومنٹ حقیقی پہ اس زمانے کی ڈال دیتے ہیں، تو اصل حقائق عوام کے سامنے آئے کہ اس شہر میں قتل و غارت گری کروائی کس نے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. کروانے والوں نے کروائی، لیکن اس پہ آپ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کے کارکن بھی آپس میں باہم دستگریباں رہتے تھے. بالکل ہوئے، میں انکار نہیں کر رہا. اور آج کے سیاسی مخالفت میں یا سیاسی دشمنیوں میں لوگ قتل نہیں ہوتے، آج بھی آپس میں اس شہر میں قتل ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیے یہ سب چیزیں بری ہیں، میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس شہر کے اندر جتنے قتل ہوئے ہیں وہ سارا کا سارا الزام سیاسی پارٹیوں پر ڈال دینا غلط ہے. میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ انکوائری ہو، کوئی عدالتی کمیشن بنائیے اس شہر میں جو قتل ہوئے تھے اس زمانے میں. چاہیے کہ کون ملوث تھا، ظاہر اس پہ انکوائری کیجیے، کمیشن بنائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شہر میں قتل و غارت گری میں ملوث کون تھا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے.